بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پس منظر نام تحریک اسلامی ہند اس تحریک کا نام ہے جو بے کم و کاست پورے دین اسلام کے قائم کرنے اور باطن سے لے کر ظاہر تک پوری انسانی زندگی کو اسی کے سانچے میں ڈھال دینے کے لیے اس ملک میں جاری کی گئی ہے۔ اپنے نصب العین اور دائرہ کار کے لحاظ سے وہ اسی نام کی مستحق تھی، اور یہی نام تھا جو اس کے لیے سب سے زیادہ موزوں اور حسب حال ہو سکتا تھا۔ اگر یہ نصب العین کچھ محدود قسم کا ہوتا یا دائرہ کار محض اسلام کے بعض اجزاء کی تبلیغ و اشاعت ہی تک پہنچ کر رک گیا ہوتا تو یہ نام اس تحریک کی اصل حیثیت سے یقیناً بڑھ کر ہوتا، اور ایسی حالت میں اسے ناموزوں بلکہ تعلی آمیز ٹھہرانا بھی غلط نہ ہوتا۔ لیکن جب صورت واقعہ یہ نہیں تھی اور اسلام کے صرف بعض اجزاء کی نہیں بلکہ اس کے پورے وجود کی اشاعت اور اقامت اس کا مطمع نظر تھی، تو موضوع ہی نہیں ضروری بھی تھا کہ اس کا نام صرف تحریک اسلامی رکھا جاتا۔ دوسرا کوئی بھی نام اس کی اصل حیثیت کی عکاسی سے لازماً خاسر رہتا، اور اس وقت اگر کوئی بات ناموزوں اور قابل اعتراض ہو سکتی تھی تو صرف یہ کہ اس تحریک کا نام تحریک اسلامی کیوں نہیں رکھا گیا۔ حقیقی پس منظر اس تحریک کا حقیقی پس منظر جو فی الواقع اس کا حقیقی محرک بھی ہے، امت مسلمہ کا وہ منصبی فریضہ ہے جس کی انجام دہی کے لیے وہ وجود میں لائی گئی ہے، اور جو اپنی اصل کے لحاظ سے اتنا ہی قدیم ہے جتنا کہ خود انسان اور اس کا دین۔ اسلام قدیم سے اسلام قدیم ہے۔ قرآن حکیم نے جو اس تحریک کا اصل سرچشمہ ہے، نوع انسانی کے وجود اور اس کی غایت مقصود کے بارے میں جن بنیادی حقائق کا اظہار فرمایا ہے، ان میں سے درج ذیل امور کو ترتیب وار غور سے دیکھیے۔ ایک، انسان صرف اس لیے پیدا کیا گیا ہے کہ اپنے پیدا کرنے والے کی، جو اس کا پروردگار ہے اور آقا و حاکم بھی ہے، عبادت کرے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، سورہ زاریات آیت 56۔ میں نے جن اور انسانوں کو اس کے سوا کسی کام کے لیے پیدا نہیں کیا کہ وہ میری بندگی کریں۔ دو، عبادت کا طریقہ اور اس کا معیار مطلوب انسان کے لیے از خود معلوم کر لینا ممکن نہ تھا، اور نہ وہ اس کا ذمہ دار بنایا گیا تھا، بلکہ اس کی یہ سب سے اہم ضرورت بھی اس کے اسی رب کریم کی طرف سے پوری کی جا سکتی تھی اور پوری کی گئی، جس نے اسے اور سب کچھ عنایت فرمایا تھا۔ ان علینا للہدا، سورہ لیل آیت 12۔ بے شک راستہ بتانا ہمارے ذمے ہے۔ یہ اس کی حکمت، رحمت اور ربوبیت کے بالکل منافی تھا کہ جب اس نے اس کے لیے ہوا، پانی، روشنی، غذا، لباس، غرض ہر قسم کی کسی بھی مادی ضرورت کے مہیا فرمانے میں تاخیر سے کام نہیں لیا، تو اس کی اخلاقی اور روحانی ضرورت کے بارے میں کسی تاخیر کو روا رکھا۔ چنانچہ اس زمین پر جب پہلا انسان آیا تو اللہ کی عبادت کا صحیح علم بھی اسے عطا ہو چکا تھا۔ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، سورہ بقرہ آیت 38۔ ہم نے کہا کہ تم سب یہاں سے اتر جاؤ، پھر جو میری طرف سے کوئی ہدایت تمہارے پاس پہنچے تو جو لوگ میری اس ہدایت کی پیروی کریں گے ان کے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع نہ ہوگا۔ یہی علم ہے جسے اللہ کا دین کہا جاتا ہے۔ تین، یہ دین صرف ابتدا ہی میں اور صرف ایک ہی بار انسان کو عطا نہیں ہوا ہے، بلکہ حسب ضرورت بار بار عطا ہوتا رہا ہے اور مختلف ملکوں اور قوموں میں برابر نازل ہوتا رہا ہے۔ وَإِن مِّن أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، سورہ فاطر آیت 24۔ اور کوئی امت ایسی نہیں گزری جس میں کوئی تنبیہ کرنے والا نہ آیا ہو۔ پھر اجمال و تفصیل کے فرق اور جزیات کے اختلاف کے باوجود یہ دین بنیادی امور کی حد تک ہمیشہ ایک ہی رہا ہے،
جیسا کہ ایک ہی رہنے کا حق بھی تھا۔ شرع لکم من الدین ما وصی به نوح والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ، سورہ شورى آیت 13۔ اس نے تمہارے لیے دین کا وہی طریقہ مقرر کیا ہے جس کا حکم اس نے نوح کو دیا تھا، اور جسے اے محمد اب تمہاری طرف ہم نے وحی کے ذریعے سے بھیجا ہے، اور جس کی ہدایت ہم ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ کو دے چکے ہیں، اس تاکید کے ساتھ کہ قائم کرو اس دین کو اور اس میں متفرق نہ ہو جاؤ۔ 4، یہی علم اور یہی دین ہے جو قرآن کی شکل میں نازل ہونے کے بعد اسلام کے نام سے موسوم ہوا۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، سورہ مائدہ کی 3 آیت ہے، اور تمہارے لیے اسلام کو تمہارے دین کی حیثیت سے قبول کر لیا ہے۔ اس طرح اپنی اصل اور بنیادی تعلیمات کے اعتبار سے اسلام ہی وہ دین ہے جو انسانوں کے لیے ہمیشہ نازل ہوتا رہا ہے۔ دوسرے لفظوں میں یہ کہ شروع سے آخر تک اللہ رب العالمین کی طرف سے جتنے دین بھی آئے، وہ سب کے سب اپنے جدا جدا ناموں، اپنی الگ الگ زبانوں اور اپنی مختلف شکلوں کے باوجود اپنی روح، اپنی حقیقت، اپنے اصول اور اپنی غایت کے اعتبار سے فی الواقع اسلام ہی تھے۔ 5، قرآن اور اسلام اس سلسلہ ہدایت کی آخری کڑی ہیں۔ ولیکن رسول اللہ و خاتم النبیین، سورۃ الاحزاب آیت 40، مگر وہ اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہے۔ اس دین کے بعد اب کوئی دوسرا دین نہ آئے گا، وہ ہمیشہ کے لیے ہے اور ساری دنیا کے لیے ہے۔ وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، سورہ سبا آیت 28، اے نبی تم کو تمام ہی انسانوں کے لیے بشیر و نذیر بنا کر بھیجا ہے۔ اپنی آمد کے وقت سے لے کر دنیا کے وجود کی انتہا تک پوری نوع انسانی کے لیے ہدایت کا واحد سرچشمہ بھی وہی ہے، اور نجات کا واحد ذریعہ بھی، اس کے سوا اور کوئی نہیں ہے۔ ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ، آل عمران، سورہ آل عمران 85۔ اس فرما برداری اسلام کے سوا جو شخص کوئی اور طریقہ اختیار کرنا چاہے، اس کا وہ طریقہ ہرگز قبول نہ کیا جائے گا، اور آخرت میں وہ ناکام و نامراد رہے گا۔ 6، اس عبادت کی جس کے لیے انسان پیدا کیا گیا ہے صحیح اور قابل قبول عملی شکل ہمیشہ یہی رہی ہے، اور عقلاً بھی صرف یہی ہو سکتی تھی کہ اللہ کے دین کی کسی تفریق اور استثناء کے بغیر مکمل پیروی کی جائے۔ یہ دین جب بھی نازل ہوا، وقت اور مخاطب قوم کے تمدنی حالات کے لحاظ سے پوری زندگی کے لیے جامع ہدایتوں پر لازماً مشتمل رہا ہے۔ اس لیے اس کی مکمل پیروی کے معنی ہر زمانے میں یہی تھے کہ زندگی کے ظاہری و باطنی سارے پہلوؤں اور انفرادی و اجتماعی سبھی شعبوں کو اس کی ہدایتوں کے سانچے میں ڈھالا جائے۔ قرآن حکیم نے اس مکمل پیروی کی تعبیر دین کی اقامت سے کی ہے۔ شرع لکم من الدین ما وصی به نوح والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ، سورہ شورى آیت 13۔ اس نے تمہارے لیے دین کا وہی طریقہ مقرر کیا ہے جس کا حکم اس نے نوح کو دیا تھا، اور جسے اے محمد اب تمہاری طرف ہم نے وحی کے ذریعے سے بھیجا ہے، اور جس کی ہدایت ہم ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ کو دے چکے ہیں، اس تاکید کے ساتھ کہ قائم کرو اس دین کو اور اس میں متفرق نہ ہو جاؤ۔ اس تعبیر کی روشنی میں حقیقت یہ قرار پائی کہ اللہ تعالیٰ نے جس دور میں بھی اور جس انسانی گروہ کو بھی اپنا دین عطا فرمایا تھا، اس سے اس کا مطالبہ یہی رہا ہے کہ وہ اسے اپنی پوری زندگی پر قائم کرے اور برابر قائم رکھے۔ صرف اسی طرح وہ اس عبادت کا حق ادا کر سکتا تھا جو سارے انسانوں کی طرح اس کی بھی پیدائش کا مقصود کل تھا۔ 7، جہاں تک اللہ کے دین کے اس آخری ایڈیشن قرآن اور اسلام کا تعلق ہے، اس کے بارے میں اس کا یہ مطالبہ غیر معمولی اور دو گونا قسم کا ہے، یعنی اس کے ماننے والوں کی ذمہ داری صرف اتنی ہی نہیں ہے کہ وہ اس کو اپنی پوری زندگی پر قائم کریں اور قائم رکھیں، بلکہ یہ بھی ہے کہ نوع انسانی کے باقی تمام دوسرے گروہوں تک اسے پہنچائیں، اس کی حقانیت اور ضرورت انہیں سمجھائیں، اسے قبول کرنے کی انہیں دعوت دیں، اور اس طرح پوری دنیا پر اسے قائم کر دینے کی مسلسل جدوجہد کرتے رہیں۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ،
سورہ بقرہ آیت 143۔ اور اس طرح تو ہم نے تم مسلمانوں کو ایک امت وسط بنایا ہے تاکہ تم دنیا کے لوگوں پر گواہ ہو اور رسول تم پر گواہ ہو۔ گویا ان کی ذمہ داری وہ بھی ہے جو ہر امت کی رہا کرتی تھی، اور وہ بھی ہے جو انبیاء علیہ السلام کی رہتی رہی ہے۔ ان دونوں ہی ذمہ داریوں کی انجام دہی اس امت کے وجود کا پہلا اور آخری مقصد ہے۔ یہی اس کی زندگی کا واحد فریضہ ہے، اور یہی اس کی وہ عبادت ہے جس کے لیے انسان کو پیدا کیا گیا ہے۔ ان سب بنیادی حقائق کو نظر میں رکھیے، پھر موجودہ عالم انسانی کے اندر ان کی عملی کارفرمائی اور مقبولیت کا جائزہ لیجیے۔ صورتحال بڑی عجیب اور انتہائی افسوسناک دکھائی دے گی۔ عام گروہوں اور ملتوں کا کیا ذکر، وہ تو ان حقائق کی شاید ابجد سے بھی واقف نہیں، خود اس امت مسلمہ کی بھی ان سے صحیح واقفیت اور عملی وابستگی حیرت انگیز حد تک کمیاب ہو چکی ہے، جو ان کی علمبرداری ہی کے لیے وجود میں آئی تھی۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جیسے وہ اپنے کو بھول سی گئی ہے، چنانچہ آج اسے دیکھ کر کوئی یہ محسوس بھی نہیں کر سکتا کہ اس کی زندگی کا کوئی خاص مشن بھی ہے، اور وہ دنیا کی تمام قوموں ہی جیسی ایک قوم یا ملت نہیں ہے، کیونکہ دوسرے بندگان خدا کو دین حق کی روشنی دکھانے اور ان کی زندگیوں کو اس نور سے منور کر دینے کی فرض شناسانہ جدوجہد تو دور رہی، خود اس کی اپنی ہی زندگی بڑی حد تک تاریکی میں ڈوبی ہوئی ہے۔ خصوصاً اس کے اجتماعی مسائل میں تو اس نور حق کا کوئی پرتو مشکل ہی سے دکھائی دے سکے گا۔ کوئی شک نہیں کہ یہ پوری صورتحال دنیا بھر کے پیروان اسلام کے خلاف ایک انتہائی بھیانک قسم کی فرد قرارداد جرم بنی ہوئی ہے، اور ان سے مطالبے پر مطالبے کر رہی ہے کہ اسلام اور قرآن کی پیروی کا دعویٰ رکھنے والوں، اپنے کو پہچانو، اللہ کے دین کی اقامت کا اپنا وہ فرض منصبی ادا کرنے کے لیے پھر سے وقف ہو جاؤ جس کے سوا اس زمین پر تمہاری زندگی کا دوسرا کوئی مقصد و مصرف نہیں، اور جسے چھوڑ بیٹھنے کے نتیجے میں مدتوں سے تمہارا وجود اکثر بےمانی ہو کر رہ گیا ہے۔ اس مطالبے کے لیے دوسرے ممالک کی طرح اس ملک کے مسلمانوں میں سے بھی کچھ لوگوں کے کان توفیق الہی نے کھول دیے، اور انہوں نے اپنی تمام تر ناتوانائیوں کے باوجود فرض کی اس پکار پر لبیک کہتے ہوئے اس کے لیے عملی جدوجہد کا عزم کر لیا، اور اس غرض سے جیسا کہ ضروری تھا ایک منظم تحریک کا آغاز کر دیا۔ یوں تو اس تحریک کے لیے زمین کافی دنوں سے تیار کی جا رہی تھی، اور اس کی ضرورت کا احساس پیدا کرنے کا اور اس کے اصول و افکار کی تبلیغ و اشاعت کا ٹھوس علمی کام ایک مدت سے تقریباً 1932 سے انجام پا رہا تھا، لیکن عملی شکل میں اس کا آغاز تحریک دارالاسلام کے نام سے 1939 میں پٹھان کوٹ کے قریب ایک چھوٹے سے مقام پر ہوا۔ پھر اگست 1941 میں اس کی نئے سرے سے تنظیم ہوئی، اور اب جماعت اسلامی نام کی تنظیم کے ساتھ اس کا سفر شروع ہوا۔ ہنگامی محرکات، اگرچہ حقیقت واقعی بنیادی طور پر یہی ہے، اور اس تحریک کا اصل پس منظر اور حقیقی سبب ادائے فرض کا یہی احساس تھا، لیکن امر واقعہ یہ بھی ہے کہ اس موقع پر حالات زمانہ نے کچھ ایسے اسباب اور بھی فراہم کر دیے تھے جنہوں نے خود اس احساس فرض کے لیے مہمیز کا کام دیا، اور جو ہنگامی طور پر اس تحریک کے حق میں بڑے زبردست محرک ثابت ہوئے۔ یہ محرکات 3 قسم کے تھے: ملی، وطنی اور عالمی۔ ان میں سے پہلا محرک سب سے اہم، نمایاں اور مؤثر تھا، باقی نسبتاً ثانوی درجے کے اور کم نمایاں تھے۔ تفصیل اس اجمال کی یہ ہے: پہلا، ملی نوعیت کے ہنگامی محرک کو سمجھنے کے لیے صدی کی دوسری چوتھائی کی ملکی تاریخ پر نظر ڈالیے۔ یہ وہ زمانہ ہے جس کے ابتدائی حصے میں ہندوستان کی تحریک آزادی اپنے شباب کو پہنچ رہی تھی۔ انگریز کی غلامی کو اب مزید برداشت کرنے سے یہ ملک بڑے شدید انکار کا مظاہرہ کر رہا تھا، اور اس انکار سے بغاوت کے شعلے بھڑکنے لگے تھے۔ آزادی وطن کی یہ پرشور تحریک ملک کے سبھی گروہوں اور ملتوں کی دلی آرزوؤں کا نشان بنی ہوئی تھی، بلکہ جہاں تک مسلمانوں کا تعلق تھا ان کے لیے تو وہ ایک دینی ضرورت اور اسلامی فریضہ بھی تھی، کیونکہ ملک کے در و بسط پر ایک سامراجی اور دشمن اسلام طاقت کا مسلط رہنا ان کی صرف قومی غیرت اور وطنی حمیت ہی کو نہیں پامال کیے ہوئے تھا،
بلکہ ان کے دین کو بھی ان کی زندگی کے نظام سے بے دخل کیے ہوئے تھا۔ اس لیے اس تسلط کا ختم ہونا فطری طور پر جتنا انہیں مطلوب و محبوب ہو سکتا تھا، دوسروں کے لیے ہرگز نہیں ہو سکتا تھا۔ غرض ایک عام اور ہماگیر جوش و خروش ہر طرف بپا تھا، جس کے نتیجے میں آزادی کی یہ تحریک کامیابی کی منزلیں طے کرتی ہوئی بالآخر ایک ایسے مقام تک پہنچ گئی جہاں سے صبح آزادی کی پو پھٹتی صاف دکھائی دینے لگی تھی۔ اس لیے اب قدرتی طور پر اس کا مثبت تقاضا بھی سامنے آ گیا۔ اب تک تو فکر و عمل کی پوری توجہ صرف اس بات پر مرکوز تھی کہ برطانوی سامراج کا خاتمہ اور ہندوستان آزاد ہو، مگر کامیابی کے آثار نظر آتے ہی فطری طور پر یہ مسئلہ بھی غور و فکر اور بحث و گفتگو کا موضوع بن گیا کہ آزادی کے بعد اس ملک کا نظام کیسا اور کن بنیادوں پر قائم ہونا چاہیے۔ ظاہر ہے کہ اتنے وسیع ملک میں اور اتنی بڑی آبادی کی طرف سے اس اہم ترین سوال کا کوئی متفقہ جواب ملنا کسی طرح متوقع نہیں تھا۔ چنانچہ مختلف سیاسی پارٹیوں، معاشی طبقوں اور ملی گروہوں نے ملک کے آئندہ نظام کے بارے میں مختلف نظریوں اور عزائم کا اظہار شروع کر دیا، جن میں سے دو نظریے مسلمانوں کے لیے خاص طور پر سب سے زیادہ اہم تھے، کیونکہ ملک و ملت کی فضا پر عام طور پر وہی چھائے ہوئے تھے۔ یہ ایک نقطہ نظر تو انڈین نیشنل کانگریس کا تھا۔ اس کا کہنا یہ تھا کہ ہندوستان میں صرف ایک قوم بستی ہے جس کی ایک مشترکہ تہذیب ہے، اس لیے یہاں ایک سیکولر جمہوری نظام قائم ہونا چاہیے۔ دوسرا نقطہ نظر آل انڈیا مسلم لیگ کا تھا، جو کہتی تھی کہ اس ملک میں ایک نہیں کئی قومیں آباد ہیں، ان میں مسلمان بھی ایک قوم ہیں، ان کی اپنی ایک الگ اور مستقل تہذیب ہے، اس لیے ان کا سیاسی مستقبل مسلم قومیت اور تہذیب کی بنیاد پر تعمیر ہونا چاہیے۔ مسلمانوں کی تقریباً 95% اکثریت انہی دو پارٹیوں میں شامل تھی اور انہی دونوں تحریکوں کی علمبرداری یا خدمت گزاری میں ہماتن مصروف تھی۔ گویا اس وقت ہندوستان میں مسلمانوں کی دو ہی قسمیں تھیں، اگر کوئی مسلمان تھا تو وہ یا کانگریسی تھا یا مسلم لیگی۔ اس صورتحال کا اندازہ ایک واقعے سے کیجیے۔ تقسیم ہند سے پہلے کی بات ہے۔ راقب الحروف ایک بس میں بیٹھا ہوا تھا، ایک طرف ایک تعلیم یافتہ ہندو بزرگ تشریف فرما تھے۔ پوچھنے لگے، آپ کانگریسی ہیں یا لیگی؟ میں نے عرض کیا، نہ کانگریسی ہوں نہ لیگی۔ فرمایا، تو کیا آپ مسلمان نہیں ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ عام ہندوستان ہی کی نہیں، خود مسلمانوں کی بھی تعمیر انہی دو پارٹیوں میں سے کسی ایک کے نظریات کے مطابق کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا تھا۔ حالانکہ یہ دونوں ہی اپنی ہندوستانیت یا اسلامیت کی چھاپ کے باوجود اپنی حقیقت میں خالص مغربی انداز فکر کی پارٹیاں تھیں۔ وہی مادی نقطہ نظر، وہی قوم پرستانہ طرز فکر اور وہی افادی معیار انتخاب جو مغربی تہذیب اور فلسفہ عمران کی اساس ہیں، اپنے اپنے رنگ میں ان تحریکوں کا بھی سرمایہ حیات تھے۔ اس لیے ان میں سے پہلی تحریک اپنے متوقع فطری نتائج کے اعتبار سے اگر اسلام اور اسلامی تہذیب کے لیے انتہائی سنگین خطرات کی حامل تھی، تو دوسری بھی کسی طرح قابل قبول نہیں تھی۔ پہلا نقطہ نظر ہندوستان کا ایک ایسا مستقبل پیش کر رہا تھا جس کی بنیادوں میں خدائی ہدایات کا نام و نشان تک نہ تھا، بلکہ واضح طور پر دین بیزار اصولوں پر تعمیر ہونے والا تھا۔ اس لیے اس نقطہ نظر کا برسر اقتدار آ جانا دینی لحاظ سے ایک عظیم حادثہ ہی سمجھا جا سکتا تھا۔ اسی طرح دوسرا نقطہ نظر اگرچہ مسلمان اور مسلم تہذیب ہی کا نہیں، اسلام کا بھی نام پوری بلند آہنگی اور جوش عقیدت سے لے رہا تھا، مگر اس کے اندر بھی اسلام فی الواقع پیچھے تھا اور مسلم قوم آگے تھی۔ چنانچہ اس کی تنظیم کی نوعیت، اس کی عام قیادت، اس کے مطالبات اور اس کے طریقہ کار میں سے ہر چیز اس حقیقت کی نمایاں شہادت دے رہی تھی۔ اب ایک طرف تو ہندوستان، خاص کر ہندی مسلمانوں کی تاریخ کے اس نازک موڑ کو
دیکھیے، جب ان کی حیات اجتماعی کے بارے میں ایک اہم ترین انقلابی فیصلہ ہونے والا تھا، اور یہ فیصلہ کرنے والے بھی اصلاً خود وہی تھے، دوسری طرف اس فیصلے کے سلسلے میں ان کے اس عمومی انداز فکر کو دیکھیے، اور یہ سب کچھ دیکھتے وقت اس بات کو بھی ذہن میں تازہ رکھیے کہ یہ اس ملت کا رویہ تھا جو عین اپنی اصل کے اعتبار سے اسلام کے لمبردار تھی، اور جس کے وجود کی پہلی اور آخری غایت صرف یہ تھی کہ وہ خود بھی اپنی پوری انفرادی اور اجتماعی زندگی اس دین حق کے سانچے میں ڈھالے رکھے، اور پھر باقی ساری دنیا کے لیے بھی اس دین کی دائی اور اس حق کی شاہد بنی رہے۔ صورت واقعہ کے اس پورے جائزے سے جو حقیقت ابھر کر سامنے آئے گی، وہ یقینی طور پر اس کے سوا اور کچھ نہ ہوگی کہ اس ملک کی ملت اسلامیہ کا یہ کردار اس کے مقصد وجود سے کوئی مطابقت نہیں رکھتا تھا، اور اس اہم موقع پر اپنے مستقبل کے بارے میں فیصلہ کرتے وقت وہ اپنے منصب و مقام کا کوئی لحاظ نہیں کر رہی تھی، حالانکہ یہ ایک ایسا وقت تھا جب اس کے لیے اپنے حقیقی موقف کی طرف پلٹ آنے کے سوا اور کچھ سوچنے کی گنجائش ہی نہیں رہ گئی تھی۔ اگر اب تک اس نے اپنے کو معذور سمجھ رکھا تھا تو ممکن ہے ایک غیر قوم کی غلام اور محکوم ہونے کے باعث اسے ایسا سمجھنے کا حق رہا بھی ہو۔ وہ کہہ سکتی تھی کہ میری اپنی اجتماعی زندگی کی باغیں تو دوسروں کے ہاتھوں میں ہے، پھر میں اسے اپنے ایمان کے تقاضوں کے مطابق کیسے ڈھال سکتی ہوں؟ لیکن اب تو یہ مجبوری اور معذوری بھی ختم ہونے والی تھی۔ اب اس کے سامنے سوال یہ نہیں رہ گیا تھا کہ ایک غاصب اور قاہر سامراج کے جوئے تلے وہ اپنی پسند اور ناپسند کی بات چھیڑ بھی سکتی ہے یا نہیں، بلکہ یہ آ چکا تھا کہ اب جبکہ اس کی یہ محکومانہ بے بسی صرف کچھ دنوں کی بات رہ گئی ہے، اور اس کا اجتماعی نظام زندگی خود اس کے اپنے ہاتھوں میں آ جانے والا ہے، تو وہ اسے کن بنیادوں پر قائم کرے؟ ایسی حالت میں اور ایسے موقع پر بھی اگر اسے ہوش نہیں آ رہا تھا اور آزادی وطن یا آزادی قوم کی پرشور جذباتی فضا میں اپنے آپ کو اس طرح کھوئے ہوئے تھی، تو کوئی شبہ نہیں کہ یہ ایک زبردست المیہ ہی نہیں تھا، بلکہ اس کے ایمانی احساس کے لیے ایک زبردست تازیانہ بھی تھا۔ چنانچہ کتنے ہی دل اس تازیانے سے تڑپ بھی رہے تھے، اور جب انہی میں سے اللہ کے ایک بندے نے آگے بڑھ کر ادائے فرض کی خاطر ایک منظم جد و جہد کا اعلان کیا، تو اس طرح کے بہت سے لوگ اس کی طرف لپک پڑے۔ اس طرح ملک و ملت کے وہی حالات جو عام لوگوں کو وطن پرستی یا قوم پرستی کے نشے میں سرشار کیے ہوئے تھے، اللہ کے دین کی خامت کے لیے ایک تحریک کے قیام کا ایک بڑا محرک بن گئے۔ اس سلسلے میں تحریک کے داعی اول نے حالات کا تفصیلی جائزہ لیتے ہوئے اور عام مسلم قیادت پر مدلل تنقید کرتے ہوئے مسلمانوں کو ان کا صحیح موقف جس طرح بار بار یاد دلایا اور انہیں پوری شدت سے جھنجھوڑا تھا، اس کا ایک حوالہ ملاحظہ ہو۔ تمام مسلمانوں کو جان لینا چاہیے کہ بحیثیت ایک مسلم جماعت ہونے کے ہمارا تعلق اس تحریک سے ہے جس کے لیڈر انبیاء علیہ السلام تھے۔ ہر تحریک کا ایک خاص نظام فکر اور ایک خاص طریقہ کار ہوتا ہے۔ اسلام کا طریقہ کار اور طریقہ فکر وہ ہے جو ہم کو انبیاء علیہ السلام کی سیرتوں میں ملتا ہے، ہم خواہ کسی ملک اور کسی زمانے میں ہوں، اور ہمارے گرد و پیش زندگی کے مسائل و معاملات خواہ کسی نوعیت کے ہوں، ہمارے لیے نصب العین وہی ہے جو انبیاء علیہ السلام کا تھا، اور اس منزل تک پہنچنے کا راستہ وہی ہے جس پر انبیاء ہر زمانے میں چلتے رہے۔ اولئک الذین ھدی اللہ فبہداہ مقتدی۔ ہمیں زندگی کے سارے معاملات کو اسی نظر سے دیکھنا ہے جس سے انہوں نے دیکھا۔ ہمارا معیار قدر وہی ہونا چاہیے جو ان کا تھا، اور ہماری اجتماعی پالیسی انہی خطوط پر قائم ہونا چاہیے جن پر انہوں نے قائم کی تھی۔ اس مسلک کو اگر ہم چھوڑ کر کسی دوسرے مسلک کا نظریہ اور طرز عمل اختیار کریں گے تو گمراہ ہو جائیں گے۔ یہ بات ہمارے مرتبے سے بہت فروتر ہے کہ ہم اس تنگ زاویے سے معاملات دنیا پر نگاہ ڈالیں جس سے ایک قوم پرست یا وطن پرست یا ایک جمہوریت پسند یا ایک اشتراکی ان کو دیکھتا ہے۔ ترجمان القرآن جلد 16 عدد 3-4۔ ایک اور اقتباس پر نظر ڈالیے جو اس بات کی وضاحت کرتا ہے کہ صورتحال کی سنگینی اور زومائے ملت کی گراگوشی نے صحیح اسلامی مقاصد پر کام کرنے والی ایک تنظیم کے قیام کو
کتنا ضروری بنا دیا تھا، یہاں تک کہ وہ وقت آ گیا جو ہندوستانی مسلمانوں کے لیے قسمت کے فیصلے کا آخری وقت ہے۔ دل کی آنکھوں نے صاف دیکھ لیا کہ اب اگر اس قوم نے کوئی غلط قدم اٹھایا تو سیدھی ہلاکت کے گڑھے کی طرف جائے گی، اور اس کے ساتھ چشم دل ہی نہیں، چشم سر نے بھی یہ دیکھا کہ جن کی تدبیر اور تدبر پر اس قوم کے مستقبل کا انحصار ہے، وہ بھی اب حالات کو اس فراست کے ساتھ سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہے ہیں جسے فراست مومن کہا گیا ہے، اور اسی کوتاہی کی بنا پر ایسے نازک وقت میں مسلمانوں کو ان مختلف راستوں پر چلائے جا رہے ہیں جن میں سے کوئی بھی منزل نجات کی طرف نہیں جاتا۔ اس مرحلے پر پہنچ کر ضمیر نے آواز دی کہ یہ وقت خاموش بیٹھنے کا نہیں ہے، اب دین و ملت کی سب سے بڑی خدمت یہی ہے کہ مسلمانوں کو، ان کے عوام و خواص، علماء و زعماء سب کو ان حقیقی خطرات کی طرف توجہ دلائی جائے جو مسلم قوم ہونے کی حیثیت سے ہمیں درپیش ہیں، اور اس کے ساتھ انہیں یہ بھی یاد دلایا جائے کہ تمہارے لیے ہدایت کا اصل سرچشمہ خدا کی کتاب اور اس کے رسول کی سیرت پاک میں ہے، جس کو چھوڑ کر محض اپنی تدبیر پر اعتماد کر لینا ہلاکت کا پیش خیمہ ثابت ہوگا۔ دوسرے یعنی وطنی نوعیت کے ہنگامی محرک کا سرچشمہ بھی ملک کے وہی حالات اور مسائل تھے جن کی تفصیل ابھی گزر چکی۔ جس وقت یہاں کی تحریک آزادی اپنی منزل مقصود پر پہنچ رہی تھی اور فطری طور پر یہ سوال سامنے آ گیا تھا کہ آئندہ اس ملک کا نظام کیا ہونا چاہیے، اس وقت وطن عزیز کے ہر صاحب فہم اور صاحب بصیرت فرد کا یہ حق ہی نہیں، فرض بھی تھا کہ اس اہم ترین سوال پر غور کرے اور وطن کی ہمہ جہتی فلاح و تعمیر کے لیے اسے جو بہتر اور کامیاب نظام حیات نظر آئے اسے دلائل کے ساتھ اہل ملک کے سامنے پیش کرے اور انہیں اپنا ہمنوا بنانے کی جد و جہد کرے، کیونکہ یہ جہاں سارے اہل وطن کے مستقبل کا مسئلہ تھا، وہاں فی الواقع سب سے پہلے خود اس کے اپنے اور اس کی اپنی آئندہ نسل کے مستقبل کا بھی مسئلہ تھا۔ اس لیے اگر کوئی فرد یا گروہ یہ یقین رکھتے ہوئے بھی کہ زندگی کا فلاں نظام وطن عزیز کے لیے سب سے زیادہ اچھا نظام ہے، اپنی زبان بند رکھتا تو یقیناً وہ ملک ہی نہیں خود اپنی ذات کی بھی بدخواہی کا ثبوت دیتا۔ ملک سے محبت ملک سے محبت، وطن کی بہی خواہی اور فرض شناسی و عاقبت اندیشی کا تقاضا یہی تھا کہ غور و تحقیق کے بعد جسے زندگی کا جو مسلک بھی صحیح تر معلوم ہو رہا ہو، اس کے مطابق ملک کی تعمیر نو کا عزم لے کر آگے بڑھے۔ چنانچہ اس غور و تحقیق کے سلسلے میں فرض شناس اور حوصلہ مند لوگوں نے دنیا کے کن کن گوشوں کی طرف اپنی نگاہیں نہیں دوڑائیں۔ یہ نگاہیں مغرب کی سیکولر جمہوریت تک بھی گئیں، روس کی اشتراکیت تک بھی پہنچیں، نازی جرمنی کی نازیت کی طرف بھی لپکیں، اور ہندوستان کے قدیم نظام تہذیب پر بھی جا کر ٹکیں۔ ان نگاہوں کو آپ بھٹکی ہوئی نگاہ تو کہہ سکتے ہیں، لیکن ان پر خیانت اور وطن دشمنی کا الزام ہرگز نہیں لگا سکتے۔ یہ تو ہر شخص کے اپنے ضمیر اور ایمان کی آواز تھی جس پر اس نے پورے اخلاص کے ساتھ لبیک کہا تھا۔ کھلا ہوا ظلم ہوگا اگر کسی کے بارے میں کہا جائے کہ وہ اپنے اختیار کیے ہوئے مسلک کے بارے میں مخلص نہ تھا، اور جس نظام اجتماعی کو وہ ملک کی آئندہ تعمیر کے لیے پیش کر رہا تھا، اس کے پیش کرنے میں اس کی نظر وطن کے بہترین مفادات پر نہیں تھی۔ مسلمان بھی اس ملک کی ایک اہم اکائی تھے، اس لیے دوسروں کی طرح ان کا بھی فرض تھا کہ وقت کے اس اہم ترین مسئلے پر اپنی توجہات کو مرکوز کر دیتے اور وطن کی تعمیر نو کے لیے، جو فی الواقع خود ان کے اپنے ہی مستقبل کی تعمیر نو تھی، سراپا غور و فکر بن جاتے اور پھر پورے اعتماد کے ساتھ اس نظام زندگی کو اہل ملک کے سامنے رکھتے جو ان کے نزدیک سب سے اچھا اور کامیاب نظام ہوتا۔ اس کے حق میں دلائل دیتے، رائے عامہ کو ہموار کرتے اور اسے ملک کا آئندہ نظام بنانے کے لیے جد و جہد میں مصروف ہو جاتے۔ اگر وہ ایسا نہ کرتے تو یہ ملک کے حق میں خیانت ہوتی، یہ اس بات کا ثبوت ہوتا کہ وطن کی محبت سے ان کا سینہ خالی ہے،
یہ اس حقیقت کا اظہار ہوتا کہ جس نظام کو وہ انسانیت کے لیے رحمت و سعادت سمجھتے ہیں، اس کی برکتوں سے خود اپنے ہی وطن کو ناآشنا رکھنا چاہتے ہیں، اور اسے ان نظاموں کی نظر ہو جاتے دیکھ کر مجرمانہ خاموشی اختیار کیے ہوئے ہیں جن کے اندر ان کے اپنے علم و یقین کی روح سے انسانیت کے لیے بے شمار ہلاکتیں پوشیدہ ہیں۔ اس سلسلے میں جہاں اس بات کا افسوس ہے کہ مسلمانوں کی بہت بڑی اکثریت نے حالات کے دباؤ کی وجہ سے یا کسی اور امر کے باعث سچی وطن دوستی کے اپنے اس فرض کو عملاً محسوس نہیں کیا، وہیں یہ خوشی اور اطمینان کی بات بھی ہے کہ ان کے اندر ایسے اولا بقیہ بالکل ناپید نہیں رہے جو ادائے فرض کے لیے آگے بڑھتے۔ چنانچہ ایک گروہ ایسا پایا گیا جس نے احساس فرض کا پورا ثبوت دیا، اور ماحول کی تمام تر ناسازگاریوں کے باوجود اس نے اپنی پوری قوت سے یہ آواز بلند کی کہ وطن کی حقیقی فلاح و ترقی صرف اس بات میں ہے کہ یہاں اسلامی نظام قائم کیا جائے، اور اس طرح وطن کی محبت اور تعمیر کا یہ جذبہ بھی تحریک اسلامی کے قیام کا ایک اور محرک بن گیا۔ چنانچہ تحریک کے آغاز کے وقت اس امر کے بارے میں بھی پوری وضاحت کر دی گئی تھی۔ ظاہر ہے کہ جب کوئی شخص یا گروہ کسی مسلک کا تنقیدی و تحقیقی مطالعہ کر کے اس امر کا اطمینان حاصل کر لیتا ہے کہ اس میں انسانیت کی فلاح اور انسانی تعلقات و معاملات کی بہتری کمال درجے پر موجود ہے، تو اس کے اندر فطری طور پر یہ خواہش پیدا ہوتی ہے کہ جس اجتماعی زندگی سے خود اس کا تعلق ہے، جس سوسائٹی کے ساتھ اس کی زندگی اور موت وابستہ ہے، جس حصے انسانیت کے ساتھ وہ تمدنی، سیاسی اور معاشی تعلقات میں جکڑا ہوا ہے، سب سے پہلے اسی کے نظام حیات کو اس مسلک کے مطابق بنانے کی کوشش کرے۔ اسے اپنے اس پسندیدہ مسلک کے صحیح و مفید ہونے کا جتنا زیادہ یقین ہوگا، اور اس کے دل میں حب انسانیت یا حب وطن کا جذبہ جتنا زیادہ قوی ہوگا، اتنا ہی زیادہ وہ اپنے ابنائے نو یا ابنائے وطن کو اس مسلک حق کے فوائد سے بہرہ مند کرنے کے لیے بے چین ہوگا، جس میں وہ ان کی فلاح و بہبود اور کامرانی و خوشحالی مضمر دیکھتا ہے، اور اتنا ہی زیادہ شدت کے ساتھ وہ ان مسلکوں کی حکمرانی کا مخالف ہوگا جن کو وہ پورے یقین کے ساتھ غلط اور نقصان دہ سمجھتا ہے۔ یہ عین انسانی فطرت کا مقتضا ہے، اور اس میں کوئی بات خلاف حب وطن ان پیٹریوٹک نہیں ہے، بلکہ خلاف حب وطن تو یہ ہے کہ آدمی جس مسلک کو ایمانداری کے ساتھ موجب فلاح سمجھتا ہو، اس کو خاموشی کے ساتھ اپنے دل میں یا اپنے گھر میں لیے بیٹھا رہے، اور جن طریقوں کو وہ ایمانداری کے ساتھ نقصان رساں سمجھتا ہے انہیں اپنے ابنائے وطن کی زندگی پر مسلط ہونے دے۔ جن لوگوں نے مغرب کے جمہوری نظام کا مطالعہ کیا اور اسے اپنے نزدیک برحق پایا، وہ آج کوشش کر رہے ہیں کہ ہندوستان کے نظام تمدن کو مغربی ڈیموکریسی کے نمونے پر ڈھال لیں۔ جن لوگوں نے سوشلزم کا مطالعہ کیا اور اسے برحق پایا، وہ آج کوشش کر رہے ہیں کہ ہندوستان کی اجتماعی تعمیر نو، سوشل ریکنسٹرکشن، مارکسی اشتراکیت کے طریقے پر ہو۔ یہ آخر کیوں ہے؟ کیا اس کے لیے کوئی حجت اس کے سوا پیش کی جا سکتی ہے کہ ان کے ایمان و اعتقاد کا مقتضا یہی ہے؟ کیا ان کے اس اقدام کو کوئی شخص خلاف حب وطن یا خلاف حب انسانیت کہہ سکتا ہے؟ کیا ان کے حق میں یہ راست بازی ہوگی کہ وہ جس مسئلہ کو اپنے ابنائے جنس کے لیے سعادت و فلاح کا ذریعہ سمجھتے ہیں، اس کو رائج کرنے کی جد و جہد نہ کریں، اور کسی ایسے نظام زندگی کی حکمرانی کو گوارا کر لیں جو ان کے نزدیک باشندگان ملک کو پستی اور بدحالی کی طرف لے جانے والا ہو؟ بالکل یہی پوزیشن ہماری بھی ہے۔ ہم کو جو چیز دارالاسلام کی صدا بلند کرنے پر مجبور کر رہی ہے، وہ بھی عین ہی وہی ہے جو دوسرے لوگوں کو جمہوریت اور اشتراکیت کے نعرے بلند کرنے پر مجبور کر رہی ہے۔ اس تمام مطالعے اور تحقیق و تنقید نے ہمیں اس امر پر پوری طرح مطمئن کر دیا کہ انسان کے لیے حقیقی فلاح و سعادت اگر کسی مسلک میں ہے تو وہ صرف اسلام ہے۔ اس کے مقابلے میں ہر مسلک ناقص ہے۔ کسی دوسرے مسلک میں انسان کی شخصیت کے ارتقاء، ڈیولپمنٹ آف پرسنالٹی کا پورا موقع نہیں۔ یہ اطمینان اور یقین حاصل ہو جانے کے بعد ہمارے لیے راست بازی کا تقاضا کیا ہے؟ کیا بالکل وہی نہیں جو ہمارے جمہوریت پسند یا اشتراکیت پسند ابنائے جنس کے لیے ہے؟
جس مسلک اجتماعی کو ہم پوری دیانت کے ساتھ انسانیت کے لیے رحمت سمجھتے ہیں، کیا ہم پر یہ فرض عائد نہیں ہو جاتا کہ اپنے ملک اور اپنے ابنائے نو کی اجتماعی زندگی کو اسی مسلک کے مطابق منظم کرنے کی جدوجہد کریں، اور جو چیز جمہوریت پسندوں اور اشتراکیت پسندوں کے لیے حق ہے وہ ہمارے لیے کیوں غیر حق ہے؟ مسلمان اور موجودہ سیاسی کشمکش، حصہ سوم، صفحہ 13 تا 15۔ تیسرا ہنگامی محرک جو عالمی صورتحال کی پیداوار ہے، اس سے مراد دنیا کا وہ اخلاقی بحران ہے جو رفتہ رفتہ اب حد کمال کو پہنچ چکا ہے۔ چنانچہ ہر دیکھنے والی آنکھ دیکھ رہی ہے کہ انسانی زندگی کے گوشے گوشے میں فساد پھوٹ پڑا ہے، عظیم اخلاقی قدریں پامال ہوتی جا رہی ہیں، مادہ پرستی، خود غرضی، نفسانیت، سماجی ناانصافی اور سیاسی شیطنت کا ہر طرف طوفان امڈا ہوا ہے۔ اگر ایک طرف انسان کا مادی عروج ستاروں پر کمندیں ڈال رہا ہے، تو دوسری طرف اس کی پستی حد سے گزرتی جا رہی ہے۔ اس کے پاس اگرچہ دولت کا انبار ہے، مگر اس کی انسانیت نیلام ہو رہی ہے۔ اپنی علمی ترقیوں کے ذریعے اس نے ہر طرف اجالا پھیلا دیا ہے، مگر اس کے باطن پر جہل کی تاریکی اور گہری ہوتی جا رہی ہے۔ وہ اپنی زندگی کے لیے تجربات اور سائنٹیفک تحقیقات کی روشنی میں اپنے نزدیک بہتر سے بہتر قوانین وضع کرتا رہتا ہے، مگر معاشرہ ہے کہ روز بروز اور زیادہ الجھنوں اور پیچیدگیوں کا شکار ہوتا چلا جا رہا ہے۔ بین الاقوامی تعلقات میں مصالحت پسندی اور خوشگواری پیدا کرنے کے لیے بڑے بڑے خوشنما اصول بنائے جاتے رہتے ہیں، مگر ان کا حاصل قوموں کے مابین مزید بے اعتمادی، خوف اور کشیدگی کے سوا اور کچھ نہیں نکل رہا ہے۔ یہ پوری صورتحال بدیہی طور پر اس حقیقت کا کھلا ہوا ثبوت ہے کہ وہ تہذیب انتہائی فاسد اور زہریلی تہذیب ہے جس کے یہ سب کچھ برگزار ہے، اور جس نے ایک طویل مدت سے عالم انسانی پر مسلط رہ کر اب اسے ان ہولناک تباہیوں کے کنارے تک پہنچا دیا ہے۔ پھر یہ اس بات کا اعلان بھی ہے کہ یہ تہذیب اپنی زندگی کی مہلت پوری کر چکی ہے، اور اس کے دیے ہوئے زخموں سے لہو لہان انسانیت کے لیے نجات کی کوئی نہ کوئی راہ کھلنے ہی والی ہے۔ یہ راہ کون سی ہوگی، اور اس جانے والی تہذیب کی جگہ دوسری کون سی تہذیب آئے گی، اس سوال کا جواب نہیں معلوم کہ مستقبل میں کیا ملے گا۔ لیکن جہاں تک ذمہ داری کا تعلق ہے، کوئی شک نہیں کہ اس کا جواب دینے کی اولین ذمہ داری جس گروہ پر عائد ہوتی ہے وہ امت مسلمہ کا گروہ ہے، کیونکہ یہی وہ گروہ ہے جو صرف اپنے ایمان کی بنا پر نہیں بلکہ تاریخ کی شہادت کی روح سے بھی دنیا کی سب سے بہتر اور کامیاب تہذیب کا علمبردار اور امین ہے۔ چنانچہ اس تہذیب نے صدیوں تک انسانیت کی کامیاب ترین رہنمائی کی ہے، اور جب اس منصب و مقام سے ہٹی ہے تو اس لیے نہیں ہٹی ہے کہ اس کے اندر زندگی کی توانائی یا مزید رہنمائی کی صلاحیت ہی نہیں رہ گئی تھی، بلکہ اس لیے ہٹی ہے کہ دنیا اس کی پیروی کی ہمت چھوڑ بیٹھی تھی۔ ورنہ وہ اپنے اصولوں کی فطری صداقت، جوہری آفاقیت، عادلانہ حیثیت اور تاریخی عظمت کی بنا پر ہر زمانے کی تمدنی ضرورتوں اور عملی تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے اتنی ہی تازہ دم ثابت ہوگی جتنی کہ ماضی میں ثابت ہو چکی ہے۔ اگر ملت اسلامیہ اپنے تشخص اور اپنی حیثیت کا کچھ بھی شعور رکھتی ہے تو اسے اپنی تہذیب کی اس کامل صالحیت اور دائمی صلاحیت کا شعور لازماً ہونا چاہیے، جس کا فطری تقاضا یہ ہے کہ تہذیبی عزل و نسب کے اس مغتنم موقع پر یہ ملت عمل کے میدان میں لازماً اتر آئے اور خود اپنی بھی اور پھر دوسروں کی بھی زندگی کو اسلامی تہذیب کے زیر سایہ لانے کی جدوجہد میں مصروف ہو جائے۔ ورنہ اس وقت بھی جبکہ دنیا موجودہ تہذیب سے بیزار ہو کر کسی ایسی تہذیب کی راہ تک رہی ہے جو اس کے دکھوں کا مداوا بن سکے، اس کا بدستور خاموش ہی رہنا گویا اپنے اور اپنی تہذیب کے خلاف ناکارہ ہونے کا قطعی فیصلہ دے دینا ہے۔ تہذیب حاضر کی موجودہ حالت نزاع تو اس کے لیے حیات نو کا ایک ولولہ انگیز پیغام ہے۔ ایسے وقت میں بھی اس کا حرکت میں نہ آنا ہرگز کوئی وجہ جواز نہیں رکھتا۔ اگر وہ اب تک غفلت یا پست ہمتی کی وجہ سے اسلامی تہذیب پر صبر کیے بیٹھی تھی، تو کم از کم اب
اس صبر کو بہرحال بے صبری سے بدل جانا چاہیے۔ خوشی کی بات ہے کہ وقت کی یہ پکار بالکل ہی بے اثر نہیں رہی، بلکہ امت میں ایک تعداد ایسے لوگوں کی موجود پائی گئی جن کے احساس فرض کو اس زبردست پکار نے اپنی گرفت میں لے لیا، اور پھر اسی احساس نے تحریک اسلامی کے لیے ایک محرک کی شکل اختیار کر لی۔ بانی تحریک کے یہ الفاظ دراصل اسی امر واقعی کا اظہار ہیں جو اس نے تحریک کے زمانے آغاز میں لکھے تھے۔ میرے نزدیک یہ ایسا وقت دنیا پر آ رہا ہے جب ایک دور ختم ہوتا ہے اور دوسرے دور کی بنیاد پڑتی ہے۔ مغربی تہذیب اور اس کے اصول پر کام کرنے والوں کو جتنا موقع مشیت الہی کے تحت مل سکتا تھا، بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ پورا ہو چکا ہے یا پورا ہونے کے قریب آ لگا ہے۔ اب یہ سارا نظام درہم برہم ہونا شروع ہو گیا ہے، اور ایک دوسرے نظام سے پہلے جو اضطرابی کیفیت لازماً طاری ہوا کرتی ہے اس کا آغاز ہو چکا ہے۔ اگرچہ اقامت دین کی کوشش ہر زمانے میں اہل ایمان پر فرض ہے، مگر خصوصیت کے ساتھ ایسے وقت میں جبکہ دنیا حاضر الوقت نظاموں سے تلخ تجربات کی بنا پر مایوس ہوتی جا رہی ہے، اور کسی دوسرے نظام کے قائم ہونے کے لیے زمین ہموار ہو رہی ہے، دین حق کے قیام کی کوشش کرنا اور بھی زیادہ ضروری ہے۔ جو مواقع اس وقت پیدا ہو گئے ہیں، اگر ان سے فائدہ اٹھانے کی کوشش ہم نے نہ کی تو ہم سے سخت باز پرس ہوگی۔